بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگش۔ ناظرین، 3 بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان اور ان کے علاوہ فیصل واڈا، مراد سعید اور پھر سلمان اقبال جو کہ ARY کے مالک ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایک درخواست شہید ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں آئی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کا وکیل کون ہے اور اس درخواست کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، چونکہ اچانک ایسی درخواست آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب عمران خان نے جو ان کے خلاف قتل کا مقدمہ کوئٹے میں درج ہوا تو اس میں اپنی ضمانت کروائی ہے۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ان کی پارٹی کیسے رجسٹرڈ ہوگی جبکہ ابھی تک وہ نااہل ہیں۔ ابھی تک ان کے اوپر جو نااہلی کی تلوار سی، یعنی وہ نااہل ہیں، ابھی تک اہل نہیں ہوئے، تو پھر ایک نااہل شخص جو ہے وہ الیکشن کمیشن کس طرح اس کی پارٹی کو رجسٹرڈ کرے گا، اس کے نام کو، اس کو کس طریقے سے ہیڈ بنائے گا۔ بہرحال پاکستان ہے، پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، غلط ملط سب کچھ، ملاوٹ شدہ سب مال یہاں پہ نکل جاتا ہے، بلکہ یہاں پہ نکلتا ہے مال جو ہے ملاوٹ والا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ارشد شریف شہید کی جو والدہ ہیں ان کی طرف سے جو درخواست آئی ہے وہ شوکت عزیز صدیقی جو ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، اس میں وہ جج کی جو ان کی ملازمت تھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور ان کو سب کو دوش ہونا پڑا تھا، ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ وکالت کرتے ہیں۔ اور یہ درخواست جو ہے ان کی ارشد شریف شہید کی والدہ کی طرف سے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ اور اس درخواست کا جو بڑا اہم ترین جو پورشن ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان کا بیٹا جو شہید ہوا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا کینیا میں، اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا اور پھر مراد سعید جو عمران خان کے بہت قریبی شمار ہوتے ہیں، اور عمران ریاض خان جو کہ لاپتہ ہیں، اور سلمان اقبال جو ARY کے مالک ہیں۔ چونکہ آخری وقت میں ارشد شریف شہید جو ہیں وہ ARY کے ساتھ منسلک تھے، اور پھر جو آخری اطلاعات آئی تھیں کہ سلمان اقبال نے ہی انہیں شوٹنگ رینج کینیا میں بھیجا تھا، لہٰذا ان کی والدہ کی جو درخواست ہے اس میں اہم ترین پہلو یہ ہے کہ سلمان اقبال کے حوالے سے اگر تحقیقات ہوئیں تو پھر معاملات کافی کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ توجہ طلب تھا کہ ARY کے مالک نے انہیں کینیا بھیجا تھا، پھر ان کی مکمل سیکورٹی کیوں نہ رکھے گی۔ بہرحال اب یہ سپریم کورٹ میں درخواست آئی ہے اور سپریم کورٹ سے التجا کی گئی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں ایک از خود نوٹس لیا ہوا ہے، لہٰذا ان شخصیات سے جو ہے، جو میں نے 5 آپ کو بتایا ہے کہ ان سے تحقیقات کی جائیں، ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ان میں عمران ریاض خان چونکہ پہلے ہی لاپتہ ہیں، وہ پہلے ہی ظلم کا شکار ہیں، صحافتی تنظیمیں اپنے طور پہ ان کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، لیکن تاحال کچھ پتہ نہیں، ان کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے۔ بہرحال ان کی والدہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے، اور اگر ان کی یہ بات مان بھی لی جاتی ہے ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے، تو ارشد شریف کم از کم تفتیش کے لیے تو بازیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس درخواست کا ضرور فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ فیصل واڈا پہلے سے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں، جب سے ارشد شریف کا قتل ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے بڑی اہم شخصیات ہیں، اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ ان شخصیات سے ملتے ہیں جو حکومت میں شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصل واڈا جو ہے اس کو اگر JIT شامل تفتیش کرتی ہے ان کا بیان کیا ہوگا، اور عمران خان کو شامل تفتیش کرتی ہے تو ان کا بیان کیا ہوگا، پھر مراد سعید کو شامل تفتیش کرتی ہے تو ان کا کیا بیان ہوگا، اور سب سے اہم بات جو ہے سلمان اقبال، جن کے پاس وہ آخری وقت میں اینکر کے طور پہ کام کر رہے تھے ارشد شریف صاحب، ان کے بیان کی بڑی اہمیت ہوگی۔ اور مراد سعید بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، پھر ان کے قتل کے بعد مراد سعید جو ہیں ان کی والدہ کی بڑی دلجوئی کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ اس درخواست کا اس وقت پہ آنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں بہت معتبر جانے جاتے ہیں، اور بطور جج بھی انہوں نے بڑے بانگ دہل اس وقت وکلا برادری میں یہ تقاریر کی تھی کہ ان کو فیصلہ لکھنے کے لیے کہیں اور سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت میں شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے ارشد شریف کی والدہ کی درخواست کا سپریم کورٹ میں آنا بڑا اہم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب JIT ان 5 شخصیات کو شامل تفتیش کرتی ہے۔ یقینی طور پہ ان کو شامل تفتیش کر لیا جائے گا، چونکہ ان کو شامل تفتیش کرنا سب سے آسان ہے۔ فیصل واڈا ویسے ہی پہلے شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان سے کئی اور کیسوں میں تفتیش جاری ہے، لہٰذا ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل جو تحقیقات ہونا تھی، وہاں پہ جو آخری تحقیقات جو FIA کی وہاں پہ ٹیم گئی تھی، تو اس کو کینیا والوں نے کچھ عرصے کے بعد کہہ دیا تھا کہ جی بس ہماری طرف سے کافی ہوگی، اب مزید
یہاں پہ جو آپ نے شواہد اکٹھے کرنے تھے کر لیے، اب اس قتل کی تحقیقات پاکستان میں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور یہ عرش شریف کا قتل جو ہے وہ کس کے متھے لگتا ہے، یا کوئی اصل قصوروار بھی سامنے آتا ہے یا نہیں۔ اور ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبدالرزاق ایڈوکیٹ جو کوئٹہ کے بڑے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک درخواست جو ہے دائر کی ہوئی تھی کہ جو قاسم سوری کی رولنگ تھی اور اس کے بعد عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑی تھیں وہ آئین سے بغاوت تھی، لیکن عمران خان صاحب کا بھی موقف یہی ہے اور وکلاء کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ درخواست جو ہے اس کا عمران خان کے خلاف اتنا کوئی اثر نہیں تھا، چونکہ سپریم کورٹ نے نہ تو یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا ان پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ بہرحال ایک درخواست جو ہے عبدالرزاق شر کی طرف سے یہ دائر کی گئی تھی، لیکن پھر ان کو بے دردی سے 2 روز پہلے جو ہے قتل کر دیا گیا، 15 گولیاں ان کو ماری گئی تھیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، بلکہ لوگ جن کی قانون سے دلچسپی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حیران کن بات ہے کہ عطاء اللہ تارڑ نے 4 گھنٹے بعد یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس قتل میں عمران خان ملوث ہے، اور پھر FIR میں بھی ان کو نامزد کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے عبدالرزاق شر کے بیٹے نے نامزد کیا عمران خان کو۔ البتہ عمران خان نے اس میں جو ہے 14 دن کی حفاظتی ضمانت کروا لی ہے، یقینی طور پہ وہ اس مقدمے کو وہ لڑیں گے اور اس میں پیش بھی ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو قتل کے مقدمے میں تو نامزد تو کر دیا گیا ہے، لیکن اہم بات یہ ہوگی کہ عمران خان کے اوپر یہ قتل جو ہے وہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل تھا وہ اب تک جو ہے وہ عدلیہ کے ماتھے کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکہ ہے، اور خود جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ ان کے اوپر بہت دباؤ تھا، اور دباؤ کے تحت انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ جو ہے وہ قتل کا وہ پھانسی کا حکم سنایا تھا۔ تو ناظرین ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، اور ہم اسی طرح کے اسکرپٹ لکھ رہے ہیں اور اسی طرح کے جناب کام کر رہے ہیں مخالفین کو دبانے کے لیے۔ عمران خان کے دور میں بھی ایسا ہو رہا تھا، لیکن ہم خون کے ساتھ خون کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے مزید ہماری دھرتی جو ہے وہ رنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ناظرین تیسری بڑی خبر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے نام رکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی، لیکن اس سے قطعی طور پہ نہ تو سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا، پتہ نہیں کہیں اور کسی کو کوئی استحکام مل جائے، لیکن پاکستان کو مجموعی طور پر اس استحکام پارٹی سے کوئی استحکام ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں سیاسی انارکی ہے۔ عمران خان جس کے بارے میں سروے بھی کہتے ہیں کہ وہ 70% جو ہے ووٹر ان کے ساتھ ہے، ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جہانگیر ترین جو ہیں ان کا زیادہ تر توجہ یا سیاست سے علاوہ جو ہے زیادہ دلچسپی ان کی اپنے چینی کے کاروبار پہ ہوتی ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ ان کی ترجیح سیاست ہے۔ لہذا استحکام پارٹی کا جب وہ اعلان کرنے جائیں گے وہ اس طریقے سے سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ عوام کو اپنی طرف کھینچ سکے، البتہ اپنے حلقے کے لوگوں کو پیسے ویسے بانٹ کے وہ کھینچ سکتے ہیں، لیکن کسی پاپولر سیاسی لیڈر کی طرح تقریر کر کے یا کسی اور طریقے سے وہ ایسی کرشمہ ساز شخصیت نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ابھی تک وہ نااہل ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ بے شک الیکشن کمیشن ان کے نام سے پارٹی رجسٹرڈ کر بھی دے، لیکن جو وکلا ہیں اس کے علاوہ قانون سے دلچسپی رکھنے والے جو لوگ ہیں، پھر میڈیا ہے، اس میں یہ سوال اٹھیں گے کہ ایک نااہل شخص کو کس طرح پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر جہانگیر ترین کو اپنا جہاز جو ہے کسی اور کے لیے استعمال کرنا پڑے گا، اور اس درخت کا جو استحکام پاکستان پارٹی جو بنا رہے ہیں اس درخت کا پھل جو ہے وہ کوئی اور کھائے گا۔ تو ناظرین استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کسی قسم کا استحکام نہیں لا سکے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو اپنا ہیڈ ہے وہی نااہل ہے پہلے سے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی منہ شگافی نکال کے اگر ان کو اہل کر بھی دیا جائے تو وہ اتنا سخت نہیں رکھتے، اتنے پاپولر نہیں ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے سرکاری طور پہ سوشل میڈیا کے صارفین کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ یوٹیوب کے صارفین ہیں، اور پاکستان میں اس وقت 7,17,00,000 لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں۔ اور یوٹیوب کی مقبولیت کی زیادہ وجہ جو ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، لہٰذا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ نیشنل میڈیا جو ہے
وہ یک طرفہ خبریں دیتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ یوٹیوب سوشل میڈیا کے ذریعے غیر جانبدار رائے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین یہ اقتصادی جو سروے ہے اس میں بتایا گیا ہے، دوسرے نمبر پہ فیس بک ہے۔ فیس بک میں کے استعمال کرنے والوں کی تعداد پاکستان میں اس وقت 5,75,00,000 تک پہنچ چکی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور پھر ٹک ٹاکر جو ہیں انہوں نے 1,83,00,000 جو ہیں وہ صارفین کو گھیرا ہوا ہے جو ٹک ٹاکر ہیں۔ اور پھر ناظرین انسٹاگرام والے جو ہیں انہوں نے 1,56,00,000 جو ہے لوگوں کو کی توجہ کا وہ مرکز بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے صارفین کی تعداد 1,56,00,000 ہے۔ اور ٹویٹر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہے، اور اسی پہ آج کل خبریں جاری ہوتی ہیں، اور تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ٹویٹر کا استعمال کرتی ہے، اور ٹویٹر پہ ہی مخالفین کو بھرپور جواب دیے جاتے ہیں۔ لیکن ٹویٹر استعمال کرنے والوں کے ٹویٹر صارفین کی جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف 34 لاکھ ہے، یعنی 25 کروڑ کے ملک میں ٹویٹر صارفین کی جو تعداد ہے وہ 34 لاکھ بتائی گئی ہے۔ تو نمبر 1 یوٹیوب ہے، اور آخری نمبر جو ہے وہ ٹویٹر کے پاس آیا۔ لیکن ٹویٹر جو ہے اس وقت سب سے خطرناک ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ تجزیے ہوتے ہیں، یا اس کے اوپر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، کیمرے کی آنکھ ان کو محفوظ کر کے یوٹیوب تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی طرح فیس بک بھی ہے، اور پھر ٹک ٹاکر جو ہیں وہ 1 منٹ کی جو ہے وہ کافی تفریح سے بھرپور جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور انسٹاگرام بھی ایسی ہی چیزیں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر مختصر خبریں ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے، اور میڈیا سے وابستہ لوگ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی ٹویٹر سے اچھا خاصا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی تعداد صرف 34 لاکھ ہونا وہ بہت ایک معنی خیز ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی جو 13 جماعتی جو اتحاد ہے ان کی جو کوئی سب سے چھوٹی پارٹی ہے، 34 لاکھ ووٹ تو ان کے بھی ہوں گے۔ ٹویٹر کے صارفین کم ہیں لیکن استعمال اس کا بھرپور ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔